अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद दुरूद-ओ-सलाम बेशुमार दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, हमारा दौरा है वादी नारान कागान। जी हाँ, वादी कागान कहें, वादी नारान कागान कहें, कागान नारान कहें, बात एक ही है। और हम कल पहुँचे थे रावलपिंडी से लेकर बालाकोट तक, और दूसरे दिन हमने सफ़र शुरू किया है बालाकोट से लेकर आगे शुगरान तक। आज के इस वीडियो में हम बालाकोट से शुगरान तक का मुकम्मल सफ़र आपको दिखाएंगे और साथ साथ मुकम्मल मालूमात भी शेयर करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सिचुएशन क्या है, कि जब अब सीज़न शुरू होने लग गया है तो रोड की क्या सूरत हाल है, और इसके साथ साथ ये कितना फ़ासला है। और जो काफ़ी सारे दोस्त कहते थे कि हमने शुगरान जाना होता है, तो अगर शुगरान जाएँ तो क्या एक दिन में वापस हो सकते हैं, तो उनके लिए भी मुकम्मल डिटेल होगी। इससे पहले कि ये पूरी डिटेल शुरू करें, आपसे ये दरख्वास्त है कि जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज मौसूल होता रहे। लेकिन बात यह है कि रावलपिंडी से बालाकोट आप 3 घंटे 3.5 घंटे, और अगर रास्ते में क्याम करते हैं, नाश्ता शाश्ता करते हैं, और फिर आपके तकरीबन 4 घंटे भी लग जाते हैं। अब ये मुख्तलिफ रहा है, मुख्तलिफ रहा इस तरह है कि कल जब मैं वापस आया हूँ तो फिर मैंने गाड़ी अपनी चूँकि शुगरान में खड़ी की हुई थी, आगे मैं गाड़ी नहीं लेके गया था, तो शुगरान से ही मैं 4:30 बजे निकला हूँ, और ठीक 8:30 बजे मैं रावलपिंडी से थोड़ा सा पीछे जो मोटरवे के ऊपर ही जो बना हुआ है हरों के पुल के ऊपर जो रेस्ट एरिया है, वहाँ तक मैं पहुँचा था 8:30 बजे, एग्जैक्टली 4 घंटों में। तो यानी कि पिंडी आ गया, 1 घंटे का सफ़र कर लें तो मैं 4.5 से 5 घंटे में बड़ी आसानी के साथ पिंडी पहुँचा जा सकता है। अब अगर आप सुबह निकलें फजर की नमाज़ पढ़ कर, तो बआसानी अगर 5 बजे निकलते हैं तो 10 बजे आप 5 घंटों में शुगरान पहुंच सकते हैं और अपनी गाड़ी में पहुंच सकते हैं। ये इस वक्त जो सफ़र जारी है ये शुगरान की जानिब है, और हम बालाकोट से निकल कर आगे जा रहे हैं। सबसे पहले तो उस वक्त जब सफ़र शुरू हुआ तो मैंने आपके साथ जो बातचीत की वो सुनाते हैं, उसके बाद फिर आगे शुगरान तक का सफ़र करेंगे कि क्या अपनी गाड़ी पर अब हम बआसानी जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं, वो तो बाद में देखेंगे। पहले मेरी बातचीत सुनिए। अभी बालाकोट से शुगरान की तरफ, और आपको दिखाएंगे कि बालाकोट से शुगरान जो है वो रोड कैसी है, रास्ता कैसा है, और मुकम्मल डिटेल होगी। और ये 2025 का मेरा पहला टूर है। कुछ जगह पे जाकर मेरा दिल बड़ा खुश हुआ है कि रोड बहुत अच्छी है, और कुछ जगह पे जो है वो दिल बड़ा परेशान हुआ। अब अच्छी रोड कौन सी है और जहाँ पे परेशान दिल हुआ वो कौन सा है, दोनों मेरी इस वीडियो में आप देखिएगा। पिंडी से बालाकोट का रास्ता भी अलग से भी दिखाएंगे, बालाकोट से शुगरान अलग से भी दिखाएंगे, और पूरी डिटेल भी देंगे कि अगर आप पिंडी से शुगरान जाते हैं तो क्या है। ये तीनों अलग अलग से हमारे सीन होंगे। तीनों वीडियो इंशाल्लाह आप देखेंगे और आपको पता लगेगा कि हमारी ये जो कावज थी वो किस हद तक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। और अभी चलते हैं शुगरान की तरफ हम गामसन। जी दोस्तों, आपने मेरी बातचीत सुननी है, लेकिन कुछ ऐसे बातचीत है कि जो कि मैं पहले करना चाहता हूँ। वो ये है कि इस सड़क पर जब आप आते हैं तो आपको एक ऐसा एरिया मिलता है जहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड होती है, और मुझे इस चीज़ का दुख हुआ कि पिछले साल की जो लैंडस्लाइड हुई थी उसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया, साफ़ नहीं किया गया। वो कौन सी जगह थी, आए मैं आपको दिखाता हूँ, उसकी निशानदेही कराता हूँ, और इस वक्त क्या हालात है वो भी आप देख लीजिएगा। जी दोस्तों, अभी हम शुगरान के पास पहुंच गए हैं, लेकिन एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। जरा अखलाक भाई जरा सामने दिखाएं। ये देखें, ये पत्थर पिछले साल के पड़े हुए थे, ये गड्ढे पिछले साल के हैं। मुझे नहीं समझ लगती कि यार ये छोटा छोटा काम है, अगर आप कर लें तो ये लैंडस्लाइड तो चले होती है, लैंडस्लाइड के बाद ये जो इसका वेस्ट गिरता है। अब ये सामने देखेंगे पत्थर जो है, अब यहाँ से ये सिंगल गाड़ी का बना हुआ है, और ये कितना मुश्किल काम था कि ये इसको उठा के तो साइड पे करके कम से कम रोड खुली कर दें। रश में यहाँ पर लंबी लाइनें लग सकती हैं। और ये पत्थर पिछले साल का पड़ा हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस साल नहीं पड़ा हुआ। इखलाक खान साहब आप ही मुझे बताएं कि ये पिछले साल का, ये बिल्कुल बिल्कुल ये इस साल का नहीं है, ये पिछले सीजन का पड़ा हुआ है। जब लैंडस्लाइड आई थी तब के ये पत्थर पड़े हुए हैं, ये आगे भी देखेंगे पत्थर पड़े हुए हैं। तो इन पत्थरों को यार वो उसको आप मशीन लाते हैं तो इनको हटा के साइड पे करें,
اور راستہ جو ہے وہ کھول لیں تاکہ سیزن میں آگے جب لوگ آئیں گے رش پڑے گا تو پھر ایسی جگہ پہ جہاں پر ایک گاڑی کا گزر ہوتا ہے پھر لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں اور لوگ گھنٹوں زلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا کہ یہ پتھر جو پچھلے سال کے آئے ہوئے تھے ابھی تک پڑے ہوئے ہیں، اور یہاں چلیں میں غلط ہو سکتا ہوں کہ شاید بعد میں دوبارہ آئے ہوں، لیکن ابھی یار ان کو اٹھانے میں کیا پرابلم ہے؟ ان کو اٹھایا جائے پتھروں کو اور اٹھا کر اس جگہ کو صاف کیا جائے تاکہ جو آنے والی جو ٹریفک ہے جب سیزن شروع ہو جائے گا تو رش بڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر یہ ٹریفک جو سی ہے وہ ہڈل کریٹ کرتی ہے، تو برائے مہربانی جو سی ہے اس جگہ کو کلیئر کیا جائے، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ جی اس وقت کیوائی میں موجود ہیں ہم، اور کیوائی میں رونقیں لگی ہوئی ہیں۔ آج ہفتہ ہے 12 اپریل ہے، موسم بہار کا آغاز ہو چکا ہے اور ٹورسٹ کی بھی خاصی اچھی تعداد ہے میرے لحاظ سے، کیونکہ ویسے ان دنوں میں ٹورسٹ بہت کم ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کافی اچھی تعداد میں نے کچھ ٹورز بھی آتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ پرائیویٹ گاڑیاں یہ دیکھیں کھڑی ہیں، یہ لوگ سارے شگران کے لیے آئے ہوئے ہیں، کئی ون ڈے ٹور کے لیے آئے ہیں اور کئی رہنے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، تو فیملیز کے ساتھ لوگوں کی ایک اچھی تعداد یہاں آئی ہوئی ہے۔ ابھی ہم انشاءاللہ نکلیں گے یہاں سے اوپر شگران کی طرف، اور پھر راستے میں آپ کو بتاتے جائیں گے کون کون سے خوبصورت مناظر ہیں۔ ادھر آ جائیں جی، بالکل یہ گاڑی میں اب بیٹھے ہیں، گرمی سے گاڑی بڑی تپی ہوئی ہے، اس کو اب ٹھنڈ چاہیے اور ٹھنڈ شگران میں ملے گی۔ جی دوستو، یہ ہم باتوں میں کیوائی پہنچ گئے، اور میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ بالا کوٹ سے کیوائی تک تقریباً 20 کلومیٹر کا سفر ہے، اور پھر آگے 6.5 سے 7 کلومیٹر شگران کا سفر ہے، اور 2025 اپریل میں آپ موجود ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یہاں نیچے گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، کیونکہ لوگ جو شگران جانے کے لیے آتے تھے تو اپنی گاڑیاں یہیں نیچے پارک کر لیتے تھے، اور اوپر اس روڈ پہ جانا جو ہے وہ مشکل تھا۔ یہاں پر لیفٹ سائڈ پر یہ کیری ڈبہ کھڑا ہوا ہے، اور یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لوکل سواریاں بھی لے کے جاتے ہیں، مطلب اگر آپ 2 ہیں 3 ہیں تو اپنی گاڑی پہ نہیں آئے ہوئے ہیں، لوکل اترتے ہیں یہاں پر، کسی کوسٹر سے اترتے ہیں، کوچ سے اترتے ہیں، کسی بھی گاڑی میں اترتے ہیں، تو 300 روپے میں یہ آپ کو اوپر شگران لے جائیں گے۔ اور یہ جو روڈ بنی ہوئی ہے اس میں کچھ پیچز ایسے ہیں کہ جن کے یہاں پر گاڑی آپ احتیاط کریں اور احتیاط سے اتاریں، اور احتیاط سے یہاں ان گڑھوں کے اوپر سے گزار کے جائیں۔ یہاں پر بھی کام ہو رہا ہے، آگے آپ جا کے دیکھیں گے کہ ان جو پیچز ہیں ان کے اوپر جناب کنکریٹ ڈالی جا رہی ہے، یہاں اس میں کنکریٹ ڈل گئی ہے، اسی طرح جتنے باقی پیچز ہیں ان میں بھی کام جاری ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سیزن سے پہلے یہ مکمل ہو جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز بڑی ہے، میں گاڑی تو پکی بات ہے کہ ہر قسم کی گاڑی آپ کی اوپر تک چلی جائے گی، لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ اگر آپ کی گاڑی فل ہے، 4 سے 5 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے کیوائی میں بھی سٹاپ نہیں کیا اور پیچھے سے چھک آ رہے ہیں، گاڑی کے بریک لیدر جو سے ہیں وہ گرم ہوئے ہیں، اور اسپیشلی اگر آپ دوسری سائڈ پارس سے یعنی کاغان والی سائڈ سے آ رہے ہیں تو پہلی اترائی تھی اور آپ نے بریکوں کا بے تحاشا استعمال کیا ہوا ہے، اور پھر آپ یہاں پہ آتے ہیں اور پھر اچانک سے آپ چڑھائی چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسے میں بریک لیدر بھی زیادہ گرم ہوتے ہیں، تو یہ مسائل سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جس طرح یہ بائیں جانب گاڑیاں کھڑی ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ 3-4 کلومیٹر کا سفر جو ہے اس کو پارٹس میں چینج کریں، اور 1-2 کلومیٹر کے بعد گاڑی سائڈ پہ کھڑی کر کے نیچے اتریں، انجوائے بھی کریں، گاڑی کو ٹھنڈا ہونے دیں، بہت زیادہ زور آزمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ آپ چڑھائی پر چڑھتے ہوئے جاتے وقت آپ پہلے اور دوسرے گیئر کا استعمال کرتے ہیں، تو اترتے ہوئے بھی آپ پہلے اور دوسرے گیئر کا ہی استعمال کریں۔ یہ مسلمہ اصول ہے ڈرائیونگ کا کہ جاتے ہوئے جس گیئر میں جائیں واپس بھی اسی گیئر میں آئیں، لہذا سپیڈ والی روڈ نہیں ہے، فنکاریوں والی روڈ نہیں ہے۔ اگر فنکاری کریں گے تو آپ کے ساتھ حادثہ ہو سکتا ہے، مسئلہ مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بھائی بھی یہاں پر کھڑے ہیں، ان کے بھی گاڑی کے ساتھ کچھ مسئلہ مسائل ہوا، اور جس کی وجہ مین یہی تھی کہ گاڑی جو سی ہے وہ گرم ہو گئی تھی۔ اور یہ جو میں گاڑی کہتا ہوں کہ آرام سے آپ نے اتارنی ہے، دیکھ سکتے ہیں یہ میں خود گاڑی اتار ہوں، تھوڑی سی تچھی کی ہے، اتاری ہے، تو ہونڈا سٹی بھی اتر آئی ہے، وگرنہ اس میں 3-4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، نیچے لگتی ہے اور گڑل ہوتا ہے، اور جب گڑل ہو تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے میں آپ احتیاط کے ساتھ گاڑی گزاریں۔
اب ٹوٹل سفر جو ہے وہ طے ہوتا ہے جی 20 منٹ میں، 18 سے 20 منٹ میں آپ آرام سے شگران پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن آپ آگے سیزن میں آتے ہیں تو یہاں پر رش ہوتا ہے، تو رش کی صورت میں اگر 20 منٹ میں پہنچ نہ سکے تو مجھے بدوائیں نہیں دینی ہے آپ یہ نہ کہیں جی ملک صاحب آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ ابھی میں اس پورے ٹریک کی جو سی الگ سی ویڈیو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا۔ میری 2 ویڈیو بھی پینڈنگ ہے، ایک نیو بالا کوٹ سٹی میں انٹری کا جو پورا پیچ ہے وہ بھی الگ ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور نیچے کوائی سے لے کر اوپر شگران تک کی مکمل جونسیا روڈ کی صورتحال وہ بھی الگ سے آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ تو یہ دونوں ویڈیو ہماری ابھی ساتھ ساتھ چلیں گی۔ ایک یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ ہم شگران انٹر ہو گئے ہیں۔ شگران پہنچ کر سب سے پہلے اگر آپ کو اچھا ہوٹل آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیے ہوئے تھے گڈ، نہیں تو آپ لالا زار ہوٹل کا انتخاب کیجئے، بڑا زبردست ہوٹل ہے، VVIP ہوٹل ہے۔ میں نے بھی بعد میں پچھتایا ہوں، میں بنایا وہاں پہ قیام نہیں کیا ہوا تھا، پہلے ایک اور ہوٹل میں ان کی محبت ہے، انہوں نے ہمیں آفر کی اور ہم وہاں پہ چلے گئے۔ لیکن لالا زار ہوٹل از دی بیسٹ ہوٹل، اور جو میں نے دیکھا ہے، اس کے علاوہ اور بھی اچھے ہوٹل ہوں گے میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے لالا زار ہوٹل دی بیسٹ ہے۔ اگر آپ یہاں پر شگران میں آئیں تو ضرور لالا زار ہوٹل کا انتخاب کریں، بڑا ہی زبردست ہوٹل ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔